السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ کئی دفعہ ہم پروگرامز کرتے ہیں، بڑی مشکلوں سے کرتے ہیں، اور آپ کو بتاؤں ہماری اصل مشکل جو ہے وہ سیاستدان نہیں ہے، ہماری اصل مشکل ججز نہیں ہے، ہماری اصل مشکل کوئی فوجی نہیں ہے، ہماری اصل مشکل جو ہے وہ کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے۔ ہماری اصل مشکل جس کے خلاف ہمیں پروگرام کرنا مشکل ہوتا ہے، حقیقت میں وہ ہمارے کمرشل انٹرسٹ ہے، کہ وہ کمپنیز جنہوں نے ہمیں اشتہار دینے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری تنخواہیں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے پریویلیجز ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا لائف سٹائل ہوتا ہے، ہم ان کمپنیز کے خلاف نہیں کر سکتے۔ ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ ایک سوڈا ڈرنک ہے اور یہ آپ کے لیے کتنا مضر صحت ہے، یا یہ جو کھانا آپ کا بچہ کھا رہا ہے یہ باقاعدہ ایک زہر قاتل ہے۔ یہ ہم نہیں بتا سکتے، ہم اس کا نام بھی نہیں بتاتے، کیونکہ یہی ہم نے اپنے اوپر لبادہ اوڑھ لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے حقیقت میں۔ سیاستدان کو برا کہنا یہ دنیا میں سب سے آسان کام ہے، لیکن اپنے کمرشل انٹرسٹ کے خلاف سچ بولنا یہ آلموسٹ ناممکن ہے۔ ہماری پوری دنیا کی حکمران اگر آپ دیکھیں تو 10 بڑی کمپنیز ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جس میں ہم جس طرح بھی ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے پیتے جاگتے کھاتے استعمال کرتے ہیں، اس کمرے میں بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو مختلف برانڈز کی ہوں گی، اور اگر آپ اس پرٹیکولر چیز میں جاتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یار اس برانڈ کے بغیر تو فائدہ ہی نہیں کوئی اور چیز لینے کا۔ اب وہ چیزیں چاہے کھانے پینے سے متعلق ہوں، کیا ہم ان کو استعمال کرنے کے لیے آزاد ہیں؟ تو بے شک ہم اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی بندوق نہیں یہاں پہ رکھتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ان دیکھے آپ سمجھیں کچھ پابندی ہیں۔ ہم وہ کٹ پتلیاں جن کی ڈوریاں جو ہیں وہ اوروں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ اور جب میں آپ کو ہمارے کھانے پینے سے متعلق مختلف کمپنیوں کے راز کے متعلق بتاؤں گا، تو ان کی اصلیت آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، تو یہ سب سن کے آپ پہ کیا بیتے گی؟ اور مجھے یقین ہے آپ پر حیرت اور بے یقینی کے بادل بھی چھا جائیں گے۔ اگر میں مختلف آپ کو میں پروگرامز میں بڑے لمبے بھی پہلے کر چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ کر سکتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے ملک میں ٹماٹر مہنگا ہو رہا، لیکن ٹومیٹو کیچپ نہیں مہنگی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ٹومیٹو کیچپ میں ٹومیٹو ہوگا تو مہنگی ہوگی نا وہ، تو اگر اس میں اور چیزیں پڑی ہیں، مثال کے طور پہ گاجر پڑی ہے اور صرف کہنے کو ٹومیٹو پلپ پڑا ہے تھوڑا بہت، تو وہ کیچپ کیوں مہنگی ہوگی وہاں پہ؟ یا اس طرح تو نہیں مہنگی ہوگی جیسا منڈی میں ٹماٹروں کی قیمت پڑتی ہے۔ بہرحال آپ تو ڈگمگائیں گے اور آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور سوچیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو جی ایسا ممکن ہے۔ ہم جس نام نہاد گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں وہ سب کچھ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہمیں کوئی بتاتا نہیں اور ہم پتہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تو اپنے مذہب کے متعلق جستجو نہیں کرتے، تو ان چیزوں کے متعلق ہم کہاں پہ جستجو کریں؟ ہم سننا ہی نہیں چاہتے، یا ہم کسی قسم کی معلومات ہی نہیں لینا چاہتے، سنی سنوں پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ اور ہمارا اصل موضوع آج اسی چیز کے متعلق ہے، کنزیومر سائیکالوجی کے متعلق۔ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس کیپٹلسٹک انوائرمنٹ میں وہ کون کون سی کمپنیز ہیں جو ہمارا سب کچھ ڈیل کرتی ہیں، وہ کون سی کارپوریشنز ہیں جو ایکچولی ہم پہ حکمرانی کرتی ہیں، وہ کون سے برانڈز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ واقعی ان برانڈز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم جن برانڈز کو جانتے ہیں اور جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں، وہ ایکچولی صرف 10 اہم کمپنیز ہیں۔ 10 کمپنیز جو ہمارے تمام کھانے پینے کی اشیاء پہ حکمرانی کرتی ہیں۔ جی 10 کمپنیز ایسی ہیں جو آگے تقسیم کر کے ہماری پوری زندگی جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بظاہر تو ان کمپنیز کی وجہ سے ہماری زندگی آسان ہو گئی، لیکن حقیقت میں انہوں نے ہمیں پیرالائز کر دیا۔ ہم وہ فیلیے ہو گئے ہیں کہ ان کمپنیز کے نہ ہونے سے شاید ہم اپنا وجود بھی کھو دیں، اور ہم جو کچھ اپنے لیے کھانے پینے کے لیے پسند کرتے ہیں، ہم سٹورز پہ جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں ان برانڈز کو، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا انتخاب درست ہے، لیکن شاید ایسا نہ ہو۔ ایک یعنی آرگنائزیشن ہے آکسفام انٹرنیشنل۔ آکسفام انٹرنیشنل نے مختلف برانڈ جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہیں اور مشہور برانڈز ہیں، ان کی مقبولیت اور ان کی ملکیت والی کمپنیوں کا متعلق ایک رپورٹ جاری کی ہے، ایک تفصیلی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ 10 بگ کمپنیز چھوٹی کمپنیوں کے ساتھ مل کر، مختلف کمپنیوں کے ساتھ مل کر ہمارا مکمل استحصال کر رہی ہیں، اور یہ رپورٹ آپ کے خیال سے بہت زیادہ چونکا دینے والی ہے۔ آئیں دیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں مارس ہو یا مونڈیلز، یونیلیور کے پروڈکٹس ہوں یا نیسلے کے،
کوکو کولا ہو، پیپسی ہو، کوئی اور سوڈا ہو، کیلوگس ہو یا ڈینون ہو، جنرل ملز ہو یا پھر ایسوسیٹڈ برٹش فوڈز، یہ سب کمپنیز جن کو ہم اپنی صحت کے لیے مفید سمجھتے ہیں، اصل میں یہ سب ایک ہی تھا، ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں، جو اپنے سلوگنز، اپنی پیکنگ، اپنی اشتہار، اپنی پبلسٹی، اپنی ہیوی انویسٹمنٹ کی بدولت ہمارے دل اور دماغ پہ قابض ہو چکی ہیں۔ اونچی دکان، پھیکا پکوان، اس کے تحت وہ جو چیز ہمیں بیچ رہے ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی مضر ہے، اس سے الرجی، بلڈ پریشر، شوگر، حتیٰ کہ دل کے امراض ہو رہے ہیں، کارڈیک پرابلمز ہو رہے ہیں۔ آپ کسی کولا کو اٹھا لیں، 500 سے زیادہ مشروبات کے برانڈز ہیں، یعنی ایک کمپنی جس کی مالک ہے، جسے پاکستان میں بھی تین تین چار چار ہیں، اور پانی تک ان کا ہے، ان کے نام سے ایک پانی بھی ہے، اور اس کے مالک ہیں، اس کے ساتھ وہ آنیسٹی اور فیوز اور اس کے بھی مالک ہیں۔ اسی طرح آپ دوسرے ان کے مخالف برانڈ کو لے لیں، وہ ویسے تو اپنے سوڈا کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن پھر ماؤنٹن ڈیو ہے، 7 اپ ہے، پتہ نہیں کون کون سی سیل کرتی ہے۔ پھر سنیکس بھی ان کے اپنے، ان میں سب سے زیادہ جو آپ کے بچے شاید کھاتے ہوں، ڈوریٹوز ہیں، چیٹوز ہیں، ٹوسیٹوز ہیں، فریٹوز ہیں، لیز ہیں، یہ سارے شامل ہیں۔ اب یونیلیور کے ساتھ ایک مشترکہ منصوبے کے ذریعے جوسز ہیں، ایکوافینا ہیں، یہ ساری چیزیں بیچ رہے ہیں، اور وہاں کویکا کیٹس جو آپ ہر صبح ناشتے پہ کھاتے ہیں نا، وہ اس کے بھی انچارج ہیں۔ تو اسی طرح ایتا موڈلس نہ صرف ریٹس ٹرائیکارڈ جیسی کمپنیوں کے مالک ہیں، ویٹ تھنس ہوں یا اوریوس ہو یا ٹیڈی گراہمز ہو، یہ بھی بناتے ہیں۔ اس کو پہلے کرافٹ فوڈ کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا، کرافٹ چیز یاد کریں کتنا مشہور ہوتا تھا۔ تو اب ذرا نیسلے پہ نظر ڈال لیں، نہ صرف چاکلیٹ ہو، ہاٹ کوکو ہو، بلکہ بچوں کا کھانا بھی بناتے ہیں۔ پیریئر ہے، کیرو ہے، اس کے بھی مالک ہیں، ان کی بڑی فہرست لمبی چوڑی ہے۔ تب کیلوگس کو بھی دیکھ لیں، اس میں ایگو ہے، پرنگلز ہیں، پاپ ٹارٹس ہیں، کاچی ہے، ٹاؤن ہاؤس ہے، یہ سارے برانڈز ہیں ان کے۔ اس طرح ماس ہے، چاکلیٹ کو پسند کرنے والا ایک بہت مشہور برانڈ ہے۔ ایم این ایم ہے، ملکی ویز ہے، ایم این ایم تو میں بھی کھاتا ہوں، مجھے بڑا پسند ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماس یعنی جوسی فروٹ جو ہیں، آربٹ ایکسٹرا، انکل بینز، لائف سیورز، اسٹار برسٹ اور سکٹلز، وہ اس کے بھی مالک ہیں کہتے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ پی این جی ہے، پروکٹر اینڈ گیمبل، گھریلو صفائی کی مصنوعات کی ان کی اپنی لائن جس کے لیے بڑے مشہور ہے۔ باؤنس ہو، ٹائیڈ ہو، ڈاؤنی ہو، مسٹر کلین ہو، باؤنٹی، یہ سب ان کے مالک ہیں۔ کمپنیز کچھ مشہور بیوٹی اور ہیلتھ پروڈکٹس بھی فروخت کرتی ہیں، جن میں پینٹین ہے، ہیئر کیئر ہے، کو گرل ہے، اولڈ اسپائس ہے، جلیٹ ہے، کریسٹ ہے، اورل بی، یہ ٹوتھ پیسٹ اور برشز اور بہت کچھ ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں یونیلیور کے اوپر، پر جو دنیا میں اشیاء خودنوش کے سب سے بڑے مینوفیکچررز میں سے ایک ہے کمپنی، صابن، کریم، چائے، آئس کریم سے لے کے زیتون کے تیل تک سب کچھ بناتی ہے اور فروخت کرتی ہے۔ اور اس کے کچھ بڑے برانڈز میں شامل ہے ڈو، ایکس، لپٹن، کنور، برٹولی، سلم فاسٹ، میگنم آئس کریم، بین اینڈ جیری، والز آئس کریم، ہیلمن، پونڈ، وش بون، یہ سب کچھ بناتے ہیں۔ اب یونیلیور کی مصنوعات 190 سے زیادہ ممالک میں فروخت ہوتی ہیں، دنیا بھر میں تقریباً 2 بلین صارفین ہر روز یونیلیور کی کوئی نہ کوئی مصنوعات استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان اعداد و شمار نے یونیلیور کو کمپنیز کی ایک ایلیٹ گروپ میں ڈالا ہوا ہے، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ برانڈز کی ملکیت ہے جن کی۔ جنرل ملز ہے، تقریباً 25 مختلف سیریل برانڈز کے مالک ہیں، اور وہ مزیدار ٹوٹینوز اور پیزا رولز وہ بھی بناتے ہیں جو ہم کو بڑے پسند ہیں ہم کو۔ فروٹ بائی فوٹ بھی ہے، بائی دا فوٹ یا بسک بھی ہے، ہیمبرگر ہیلپر ہے، پھر نیچرز ویلی ہے، پھر یو پلیٹ ہے، اس کے بھی مالک ہیں، پر لمبی فہرست چلتی جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں ڈینون پہ، جو ایکٹیویا، ایوین، والوک، ایکوا، گیلیا، ایکٹیمل، بلیڈینا، نہ صرف ان برانڈز کے بلکہ اور بہت سارے برانڈز کے مالک ہیں۔ پھر اور ایسوسیٹڈ برٹش فوڈز ہیں، ان کے بعد مزولا ہے، اے بی ایف ہے، برگن ہے، ریوسٹا بسکٹس ہیں، ٹوائننگ ٹی ہے، اور بہت کچھ ہے۔ اب آپ ان کمپنیوں سے بچ نہیں سکتے، آپ جب بھی سپر مارکیٹ جائیں گے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی پروڈکٹ تو آپ کو لینا پڑے گا۔ میں کسی کو اچھا نہیں کہہ رہا، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں، ایک آپ کو۔ اب وہ ہر جگہ موجود ہیں، آپ کے ارد گرد، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ان کی پریزنس ہے، یہ انفوگرافکس تک دکھاتا ہے۔ اگر آپ انفوگرافکس کریں آپ کو پتا چلے گا کس طرح 10 کمپنیز دنیا کے تمام فوڈ برانڈز کی مالک ہیں۔ جنرل ملز ہے، کیلوگس ہے، یونیلیور ہے، یہ ہر چیز کے مالک ہے۔ ہمارے اختیار میں موجود سینکڑوں پروڈکٹس میں سے صرف 10 بڑی کارپوریشنز اس کا بڑا حصہ یا بیشتر حصہ تیار کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نامے کی طرف کہ کس طرح یہ بڑی کارپوریشنز چھوٹے کاروباری طبقے کو کچلتی ہیں، جس طرح بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح
یہ بڑے مگرمچھ چھوٹے کاروباروں کے لیے یعنی مقابلہ کرنا تو تقریباً ناممکن بنا دیتے ہیں۔ اب آکسفام کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی بڑی بڑی خوراک اور مشروبات کی کمپنیوں کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، ان کے پاس بہت کچھ زیادہ ہے۔ اگر آپ بگ 10 کمپنیوں کے پروڈکٹ نہ لیں، چاہے وہ ان کے مشروبات ہوں یا پھر انتہائی پروسیس فوڈ آئٹمز ہوں، بلکہ آپ مقامی پروڈکٹس کی طرف آتے ہیں جن کے پاس وہ وسائل ہی نہیں، کس طرح مارکیٹنگ ہی نہیں کر سکتے، اشتہار نہیں چلوا سکتے، ان کی پبلسٹی نہیں ہو سکتی، مہنگے مہنگے ماڈلز نہیں افورڈ کر سکتے، ایئر ٹائم نہیں افورڈ کر سکتے، جن کے بلبوتے پہ یہ ساری کمپنیاں کھڑی ہیں، تو یقین کریں تو آپ کا جسم طویل عرصے تک آپ کا شکریہ ادا کرے گا، کیونکہ یہ سب آپ کو جو استعمال کرا رہے ہیں یہ آپ کے جسم کے لیے مضر ہے۔ یہ کانسپریسی تھیوری کی طرح لگتا ہے لیکن یہی سچ ہے۔ واقعی 10 بڑی کمپنیاں جو آپ کو ہر گروسری سٹور میں مل جائیں گی، ہر گروسری سٹور میں آپ کو وہی ملیں گی، یہ جنات کی طرح ہیں جو آپ کو ہر جگہ گھیر کر رکھتی ہیں۔ یہ کارپوریشنز اتنی طاقتور ہیں کہ ان کی پالیسیز دنیا بھر کے لوگوں کی خوراک اور کام کے حالات کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ پہ بھی اثر ڈالتی ہیں اور برا اثر ڈال رہی ہیں، کیونکہ ہم خریدار پائیداری جیسے عوامل کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جن برانڈ کو خریدیں وہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو حقیقت میں فوڈ کمپنیاں بڑی تو ہو سکتی ہیں لیکن کوئی بھی کمپنی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ وہ ہم جس برانڈ کو خریدیں وہ ویسے ہی کرے گی جو ہم سوچ رہے ہیں۔ یہ اپنے صارفین کی بات سن لیں، اتنی زیادہ یہ ممکن نہیں ہے، نہ ہی اس پہ مکمل طور پہ عمل کر سکتی ہیں۔ وہ کچھ اس طرح ہیرا پھیری کرتے ہیں جن کے بارے میں کنزیومر جانتے ہی نہیں ہیں۔ اصل میں فوڈ کمپنی صحت عامہ کے ادارے نہیں ہیں، ان کا کام اپنے پروڈکٹس بیچنا، اپنی چیزیں بیچنی، اور آکسفام کے مطابق موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس سے عالمی بھوک بڑھ سکتی ہے، گندم اور مکئی جیسی اہم فصلیں زیادہ مہنگی ہو سکتی ہیں۔ اس پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ کچھ فوڈ کمپنیز در حقیقت اس مسئلے میں حصہ بھی ڈال رہی ہیں۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ بڑی 10 کمپنیاں اپنی سپلائی چینز کے ذریعے اتنی زیادہ گرین ہاؤس گیس خارج کرتی ہیں کہ اگر وہ سب ایک ملک میں ہوتا تو 25ویں نمبر میں دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والا وہی ملک ہوتا۔ اور ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ 10 بڑے ایسی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں جو زمین کو صاف کرنے کے لیے جنگلات کو جلا کر، انوائرمنٹل ہیزرڈز کریٹ کر کے، کھادوں کا زیادہ زیادہ استعمال کر کے موسمیاتی تبدیلی کو خراب بھی کرتی ہیں۔ اب آکسفام کی وجہ سے جنرل ملز، کیلوگز، دنیا کی 2 بڑی فوڈ کمپنیز نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور بھوک سے لڑنے میں مدد کے لیے بڑے وعدوں کا اعلان کیا۔ اسی طرح ماس اور یونیلیور جیسی کمپنیز آب و ہوا کے مسائل سے نمٹنے کے لیے آگے آ رہی ہیں اور شوگر سے منسلک مسائل کے حل کرنے میں کوکو کولا اور پیپسی کو یقین دہانی اب کرا رہی ہیں، اور نیسلے بھی اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ پچھلے سال آکسفام کی تحقیق کے مطابق دنیا کا 90% کوکو جو ہے اس کو کاشت کرنے والے کاشتکاروں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ دنیا کی 3 بڑی چاکلیٹ بنانے والی کمپنیز مارس، نیسلے اور مونڈیلیز جو ہے، جو مل کر دنیا کے تقریباً 30% کوکو کے استعمال کا ذریعہ بنتی ہیں، سبھی نے کوکو سپلائز میں خواتین کارکنان، کاشتکاروں کے ساتھ منصفانہ سلوک کو یقینی بنانے پہ اتفاق تو کیا، لیکن اب یہ کس حد تک سچ ثابت ہوگا، یہ صحیح ثابت ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ یہاں پر یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ کچھ ایسے اقدامات کی طرف بھی جانا ہوگا جس سے ہماری لوکل فوڈ انڈسٹری آگے بڑھے، ہمارے لوکل فارمرز اور گروئرز اور ہمارے لوکل جو ٹریڈرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، لوکل مشروبات کو بھی پھلنے پھولنے کا موقع ملے، ان کے لیے ایک صحت مندانہ انوائرمنٹ قائم ہو، نہ کہ ان ملٹی نیشنلز کے لیے جو صرف ایک وائرس یا ایک جونک کی طرح ہم سے مسلط ہو چکی ہیں۔ ان کی پلاننگ، ان کا انفراسٹرکچر اور سب سے بڑے ان کی وہ دولت جو ہم سے چرائی گئی ہے، وہ کسی بھی لوکل کمپنی کو آرام سے نکل جائے گی۔ خاص طور پہ اپنے پروڈکٹس میں پریزرویٹوز جو ہے، جیسے آپ سمجھیں آرٹیفیشل سویٹنر ہے نا، یہ چینی سے 200 گنا زیادہ میٹھا ہے، اور ان کمپنیوں کے بقول اسے کم کیلوریز والا بہترین متبادل کہا جاتا ہے، جسے یہ چینی والے مشروبات آئس کریم میں استعمال کرتے ہیں اور صحت مند خوراک کہہ کے بیچ دیتے ہیں۔ حالانکہ ماہرین کو اس پہ شدید تحفظات ہیں، گزشتہ 2 دہائیوں سے اس کے ممکنہ خطرات پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ اگر شواہد حتمی نہیں، لیکن اسپارٹیم کے طویل مدتی استعمال پر تشویش ہے، جس سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز، دل کے مریض اور ایون اموات کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اسے جان ہے تو جہان ہے، ہمیں ان بڑی کمپنیز کو چھوڑ کے متبادل لوکل کمپنیز کو پروموٹ کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنی فوڈ ہیبٹس اور اپنی ڈائٹ ہیبٹس کو ری وزٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں 1 کنال کا بھی لون ہے تو آپ پلیز اس میں اپنی سبزیاں تو خود لگا لیں،
بغیر کھاد کے لگا لیں، تھوڑی سی ڈال لیں بے شک آپ کا اگر فرض کریں فلیٹ میں رہتے ہیں تو آپ گملوں میں مرچیں تو لگا سکتے ہیں گھریلو استعمال کے لیے، آپ ان مرچوں کا اچار تو بنا سکتے ہیں، اتنا تو ہم کچھ کر ہی سکتے ہیں نا، خود تو ہم کریں تاکہ ہم نہیں تو کم از کم ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تو صحت مند فوڈ پروڈکٹس جو ہیں ان کو لیں۔ ہم بڑی اپنے بچوں کے آگے ہتھیار پھینک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اس کو تو بس یہی چپس پسند ہے، اس کو تو یہی سوڈا پسند ہے، کھانا نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، فاقہ کرائیں اس سے، کیوں نہیں کھائے گا کھانا؟ بڑے آرام سے کھائے گا، جب 2 وقت فاقہ کرے گا ذرا سختی کریں ایز پیرنٹس، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بچے کو چپ کرانے کے لیے آپ اس کے پسند کا زہر اس کو دے دیتے ہیں، ذرا سوچئے گا اور اپنی حالت پہ بھی سوچئے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔